وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا تھا، لیکن کیا 27 رمضان کو معرض وجود میں آنے والے اس ملک میں اخلاقی بحران اتنا شدت کیوں اختیار کرتا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو حالات ہیں تبدیل ہو جائیں، یہ جو فرسودہ نظام ہے تبدیل ہو جائے۔ تبدیلی کا نعرہ بڑا پاپولر ہے پاکستان میں، چینج، لیکن ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہے۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، بہتان تراشی بھی کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں وہ کام کرتے ہیں جو کافر بھی نہیں کرتے۔ یہ تو ہے۔ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، پہلے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر معاشرہ بدلے گا۔ آپ اسی طرح رہیں گے، اگر دیکھیں آپ اگر ہمارے جو سیاستدان ہیں جیسے پاور میں جو آتے ہیں، اب آپ وہی وی آئی پی کلچر کو آگے لے کے چلیں گے، وہی آتے ہیں سفارشوں کی اور یہ سارا گورننس کا سلسلہ چلائیں گے، آپ ڈٹرمنڈلی نہیں بدلیں گے رویہ، تو پھر کیسے ملک کیسے بدلے گا؟ تو بالکل شروع آپ کو اپنے سے کرنا ہوگا اور ہم سب کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے بدل سکتے ہیں اور ویزبلی، کیونکہ پھر اور ادھر میں ہیرا سے بالکل اگری کرتی ہوں جو نے پہلے کہا تھا کہ عورتوں کا بہت ایک اسپیشل رول ہوتا ہے، کیونکہ آفٹر آل اگر یہ لوگ جو بڑے ہو کے غلط کام کرتے ہیں یا کچھ، اس میں ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم بچوں کو گھر میں تربیت دیتے ہیں، اب ٹائم نہیں ہوتا، مینی ورکنگ مدرس، میں بھی ورکنگ مدر ہوں، کہ بچوں کو ہم اس طرح اٹینشن دے سکیں، اور ادھر پھر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ نانی دادی نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ لیکن سکول جو ہے وہاں پہ بھی تو تربیت دیکھیں نہیں ہو آپ رہی۔ اسکولوں پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اب ہر چیز ہم کہتے ہیں جی اسکول میں ہوگی، اسکول میں ایک کلاس میں 40 بندے ہیں، بچے ہیں، ٹیچر کس کس کو کیا سمجھائے گی؟ اسکول کی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن مجھے یاد ہے ریلیجن ہم نے گھر میں سیکھا تھا، ہم نے اسکولوں میں نہیں سیکھی تھی، اسلامیات کلاس میں ہوتی ہی نہیں تھی اس زمانے میں، کانوینٹس وغیرہ میں، لیکن ہم نے گھر میں تربیت حاصل کی۔ اسکول میں جو ہمیں سکھایا جاتا تھا، جو اب نہیں سکھایا جاتا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر سے ہونا چاہیے نیشنل اینتھم، اسکول میں آپ کو سٹیزن شپ سکھائی جاتی ہے، معاشرتی علوم۔ ہاں، تو وہ اب دیکھیں اب نیشنل اینتھم پرائیویٹ سکولز میں ہوتی ہی نہیں ہے، کئی سکولز میں، تو میں سمجھتی ہوں آپ کو سوسائٹل انٹریکشن سکول دیتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جو تربیت ہے ایز اے ہیومن بینگ وہ آپ کو گھر میں ملتی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی پیرنٹس کی، خاص کر مدرس کی ہے، اور ہمیں یہ آبلیگیشن ہے کہ ہم فلفل کریں، بدلیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کیا کس طریقے سے انہوں نے بہیو کرنا۔ اچھا، امین شیخی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اگر بچوں کو جو قومی ترانہ ہے وہ یاد کروایا جائے؟ اور پہلے مجھے بھی بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم روزانہ صبح اسمبلی میں قومی ترانہ گاتے تھے، بالکل صحیح فرما رہی ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، اب بچوں کو قومی ترانہ نہیں سکھایا جاتا، تو قومی ترانہ اگر سکھا دیا جائے تو اس سے نیشنل اسپرٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل ہم جزئی موضوع کی طرف چلے گئے ہیں، ہمیں میرا خیال ہے ان بنیادوں کی طرف دیکھنا چاہیے جس سے قومیں بنتی ہیں۔ آپ کا پورا تعلیمی نظام تبدیل ہونا چاہیے جس میں اخلاقیات کی حاکمیت ہو۔ آپ کے اس تعلیمی نظام میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ قومی ترانہ پڑھا کے یا حفظ کروا کے کیا تبدیلی لائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان بنیادوں سے دیکھنا چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ہمارا تربیتی نظام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارا جو تبلیغی نظام ہے، تبلیغی نظام سے یعنی میں ایک بڑے اس سیناریو میں کہہ رہا ہوں جس میں آپ کا ٹی وی چینل، آپ کا میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کے جرائد، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سب کو ہمیں مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے۔ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک فرمان ہے کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ، جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی امامت اور رہنمائی کے لیے پیش کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرے۔ آپ نے چینج کی بات کی نا، اپنے آپ سے شروع کرے۔ اگر میرا اپنا کردار انتہائی غلیظ ہو تو میں کسی اور کو کیسے اچھے کردار کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اگر میرے اپنے کلام اور میرے قول و فعل میں واضح تضاد ہو تو میں کیسے اپنے فالوورز کو کسی نیک کام کی طرف دعوت دے سکتا ہوں؟ اس وقت آپ دیکھیں ہمارے کون سے ادارے میں ایسا ہے کہ جو ہمارا
موٹو ہے, جو ہمارا ہدف ہے, جو ہمارا شعار اور نعرہ ہے, اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو. کوئی ایک ادارہ بتا دیں, چاہے وہ حکومتی ادارے ہوں, چاہے وہ اپوزیشن سے متعلق ہوں, چاہے وہ سیاسی ہمارے حکمرانوں سے متعلق ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے ایک طرح کا بیان آتا ہے, انتخابات کے بعد دوسری طرح کا بیان آتا ہے. یعنی ہمارا اخلاق, ہماری اخلاق کا محور ہمارے منافع ہیں, ہمارے نقصانات اور ہمارے فوائد ہیں. اچھا, اگر انتخابات سے پہلے بم دھماکے کم تھے, انتخابات کے بعد بم دھماکے بڑھ گئے ہیں, اس کی یہ ناکامی جو ہے, اس کے ذمہ دار علماء نہیں ہیں جو کہ یہ ابھی تک شعور اجاگر نہیں کر سکے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں خود کچھ حملہ کرنا جو ہے یہ غیر اسلامی ہے؟ دیکھیے, رمضان المبارک کا احترام تو زمانے جاہلیت میں مشرک عربوں کو بھی تھا. اچھا, مشرک عرب رمضان المبارک میں, رجب میں, محرم میں, یہ کچھ یا ذی الحج میں ایسے ایام اور ایسے مہینے تھے جہاں پر جو جنگ جاری ہوتی تھی اس کو بھی روک دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکری طور پر اتنے انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس مہینے کے تمام تر تقدس کو نہ صرف ہم نے پامال کیا ہے بلکہ ہم پوری طرح سے خود شیطان بن چکے ہیں. یہ جو آپ احادیث سنتے اور سناتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جکڑے ہوئے اگر شیاطین ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس لیے تو میں آپ سے یہ ساری بحث کر رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین جو انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں ان کو تو اللہ نے باندھ کے رکھ دیا ہے, لیکن جو میرے اندر اس عرصے میں اس پورے ماحول کی وجہ سے شیطان کریٹ ہو چکا ہے, وہ تو مجھے پورا شیطان بنا چکا ہے. جب مجھے شیطان بنا چکا ہے تو اب مجھے اللہ نے باندھا نہیں ہے. میں ظاہر ہے میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہیں, اس لیے میرے قول اور فعل میں تضاد ہے. ابھی تذکرہ ہوا اور بالکل گزرتے ہوئے تذکرہ ہوا, اس پر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا. جس طرح سے قتل و غارت گری اس مہینے میں ہوئی ہے بے گناہ ترین مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, پارا چنار کی مثال آپ کے سامنے ہے اور ابھی آپ کے ڈیرہ جیل کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس میں کیوں ہمارے وہ ادارے جن کے ذمے تھا کہ مجرم کو سولی پہ چڑھاتے اور مظلوم کو رہائی دلاتے, انہوں نے مظلوم کا قتل عام دیکھا اور ظالموں کو اوپن وہ دے دیا کہ جاؤ بھائی جو کرنا چاہو کرو. 4 گھنٹے ڈیرہ جیل میں مجرم آتے ہیں, 150 بندے, اور دندناتے پھرتے ہیں, چن چن کے لوگوں کو الگ کرتے ہیں اور 6 بے گناہ لوگوں کو جن کا بھی ٹرائل چل رہا ہے ان کو ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کے بعد 60 سے زیادہ دھماکے کرتے ہیں. ان 60 دھماکوں کے بعد آرام سے نکل کر چلے جاتے ہیں. آپ نے خود اس وقت لائیو دیکھا ہوگا, تمام چینلز پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے, فوج نے گھیرا کر لیا ہے, فوج نے جو ہے اپنے اس میں لے لیا ہے, پولیس فورس منگوائی گئی ہے. اس وقت جو ہے جیل پوری طرح سے پولیس کے اور فوج کے نرغے میں ہے. پھر اس کے بعد اعلان ہوا کرفیو لگا دیا گیا ہے. کرفیو کیوں لگایا گیا تھا؟ اب 18 کروڑ عوام پوچھتی ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ آپ ایک طرف دہشت گردوں سے جنگ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف دہشت گردوں کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے جو کچھ وہاں پر کیا ہے, کرفیو لگایا تاکہ وہ آرام سے نکل سکیں اور جو شہری باہر آتے ہیں ان کو آپ روک سکیں, چونکہ آپ نے مجرموں کو تو نہیں روکا. اچھا جی, خرم صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک پارلیمنٹرین کے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ سے عوام کو ایک ایسا میسج آئے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ قابل تقلید ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے؟ آپ مسکرانا شروع ہو گئے, میرے سوال پہ ہم مسکرا اٹھے. کسی نے کہا ہے کہ بی دا چینج یو ڈیزائر, جس تبدیلی کی آپ کو خواہش ہے آپ وہ خود بن جائیں پہلے. تو پارلیمنٹیرینز کے لیے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور جس کی بنیاد پر حکومت بھی بنی ہے, پاکستان کے عوام نے منتخب کی ہے, ان کا تو پہلا فرض ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے سب سے بڑا استاد وہ ہے. یہ بات خاندان پر بھی اتنی لاگو ہے جتنی حکومت اور عوام کے درمیان. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری نصیحت اور لیکچر نہیں سنتے لیکن ہمارے عمل کو کاپی کرتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اور پاکستان کے عوام نے ایک عہدے پر, اور جو نمائندگی کا عہدہ ہے یا حکومت کا عہدہ ہے, ان کا جو کانڈکٹ ہے دراصل وہ استاد ہے. تو جو ہمارے لیے تو سب سے جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی اور حکومت میں جو لوگ ہیں کہ ہمارا طرز عمل ایسا ہو. گفتگو تو ہم بہت کرتے ہیں, لیکچر بھی دیتے ہیں, بھاشن بھی دیتے ہیں, لیکن ہمارا طرز عمل ایسا ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم درست جو ہماری اقدار ہیں مذہبی بھی اخلاقی بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن میر صاحب جو میں بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت گمبھیر
مذہبی فکری بحران بھی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم ایک عجیب خلیج آ گئی ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ حقوق اللہ کے اوپر فوکس کر رہا ہے، جو تبلیغ کر رہا ہے، جو نعتیں پڑھ رہا ہے اور وہ اس پر فوکس کر رہا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو تکفیر کے اوپر جو یہ سب لوگ گلے کاٹ رہے ہیں اور جو انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ لیکن جو اصل اسلام کی روح تھی حقوق العباد کی، اس کی جو ترویج ہے وہ ہمیں اس میں وہ قیادت نظر نہیں آئی۔ ہمارے اوپر تو سیاستدانوں کے اوپر تو بلا شبہ بے حساب الزامات بھی ہیں، درست اور غلط ہر قسم کے ہیں، لیکن جو مذہبی فکر نے ہمیں پاکستان میں بلا شبہ خاص طور پہ پچھلے 10 سال سے جب سے ہم دہشت گردی کی جنگ میں ہیں، ایک بہت بڑا مذہبی فکر کا چیلنج بھی ہے، ہم اس سے بھی نمٹ نہیں پائے۔ تو سیاست میں بھی ہم نہیں نمٹ پا رہے ابھی تک، اور مذہبی جو چیلنج ہے اس میں بھی، اور معاشرت اپنی جگہ پر جو انعطاف۔ چلیں اب ہم ناکامیوں کا اعتراف تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی تجاویز پہ بھی بات کریں کہ جن کے ذریعے ہم ان ناکامیوں کو اپنی کامیابیوں میں بدلیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، اب یہ آپ اس گفتگو میں خرم دستگیر خان صاحب نے، امین شہیدی صاحب نے، آپ نے بھی، شیریں مظاہری صاحبہ نے بھی، ہم نے اپنی کچھ خامیوں کا اعتراف کیا جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اپنی خامی کا اعتراف کرنا بھی بہت بڑی بہادری ہے، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے کچھ ایسی ہمیں تجاویز دیں کہ اگلے رمضان المبارک میں ہم وہ کام نہ کریں جو اس رمضان المبارک میں ہم نے کر کے اللہ کو بھی ناراض کیا اور اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو بھی ناراض کیا۔ حامد، جو 27 رمضان المبارک کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے، جو شاید ہمیں ابتدا میں ہی کر لینی چاہیے تھی تاکہ ہم فوکس ہو جاتے اس کی طرف، کہ 27 رمضان المبارک کے بارے میں اکثر احادیث میں یہ روایت ہے کہ یہ وہی شب قدر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن کریم ہم نے اس بابرکت رات میں جو سب سے اہم کام ہوا، اور یہ جو رات بابرکت کیوں ہوئی، اس لیے کہ انسانیت کو وہ تحفہ ملا جو کہ، اور کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ رات جو ہوتی ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ اس لیے 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 ایئرز اور 4 مہینے، یعنی ایک انسان کی 83 سال کی زندگی آج کل نہیں ہے سارے لوگوں کی، اس سے زیادہ اس ایک رات میں کیوں اتنا بڑا جو کیا کام ہوا؟ وہ تھا قرآن کریم کا نزول۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کریم کو نہ صرف ایک مقدس کتاب کے طور پر لینا چاہیے، بلکہ جب تک ہم اسے اپنی ایک گائیڈ لائن کے طور پر نہیں لیں گے، آج کی یہ نوجوان نسل، آج کے یہ جو پاکستانی ہیں، جب تک اس کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر نہیں لیں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بطور پاکستانی بھی اور بطور امت کے بھی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک خلا میں یا صرف ایک نعرہ ہے کہ جی قرآن پڑھنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن کو ضرور نصاب کا حصہ بنا لینا چاہیے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے کورسز کرا لینے چاہیے۔ ہم جب تک اس کے قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ شیطان کا مقابلہ صرف رحمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ آج کے انسان کے بس سے بالاتر ہو گیا کہ جو شیطان اتنا زیادہ ایک گندا ناچ رہا ہے، تو ہمیں اسی قرآن کے گرد اکٹھے ہونا ہوگا۔ یہی قرآن کی مضبوط رسی ہے، اور یہ وہ مضبوط ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ جس کو آج بھی ہم جب پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم کو ہم نے اس دفعہ بھی جب دور قرآن ختم کیا، میرے ساتھ پوری اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس تھی، کہنے لگی کہ میڈم اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کریم میں کیا ہے تو ہم نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ چلیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ شیطان کا مقابلہ صرف رحمان کر سکتے۔ اچھا شیریں مظاہری صاحبہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے؟ ہم فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ تو ہے کہ آپ اپنے آپ سے سچے دل سے ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے تبدیل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کہتے جائیں کہ جی تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایکچولی نہیں، اپنے آپ سے پہلے سچ بولیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ سے سچ بولیں گے تو پھر آگے آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، اوروں سے بھی سچ بول سکتے ہیں۔
اور میں سمجھتی ہوں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگ اسٹیٹ کی اپنی ریفارمیشن ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ جو ڈیوائیڈز ہیں ہماری سوسائٹی میں، پولرائزیشن ہے، انٹالرنس ہے، یہ جب تک برداشت نہیں واپس آئے گا اس ملک میں تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جی امین شہیدی صاحب، مختصراً کچھ 2-3 تجاویز دے دیجئے اپنے آپ کو، یعنی کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، کیسے؟ دیکھیے 2-3 باتوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ تبدیلی کا آغاز انسان کی ذات سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہر انسان کو اپنے اندر سے تبدیلی کا آغاز کرنا چاہیے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے توبہ سے۔ یعنی آپ ماضی پر نادم ہوں، ندامت آپ کے دل میں پیدا ہو، جب تک وہ ندامت پیدا نہ ہو اس وقت تک آدمی اس ماضی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ماضی سے نفرت کرے گا تو ایک مستقبل کی تعمیر کرے گا۔ اس لیے ابتدا تو یہیں سے ہونی چاہیے کہ آدمی عہد کرے اپنے آپ سے کہ اس نے جو کچھ ماضی میں کیا وہ دوبارہ نہیں کرے گا، اور یہی چیز من حیث قوم بھی ہم پر لازم ہے، من حیث حکمران بھی، من حیث عالم بھی، من حیث راہبر اور مبلغ بھی، یہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ دوسرا ہمارا ایک اجتماعی اور حکومتی اور ریاستی فریضہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ برائیوں کو روکنے کے لیے ایک پہلو ہے اخلاقی اور دوسرا پہلو ہے ریاستی اور قانونی۔ اخلاقی پہلوؤں کا تعلق آپ کی مسجدوں سے اور آپ کی تنہائیوں سے اور آپ کے خدا سے ہے، لیکن جو آپ کا ریاستی پہلو ہے وہ تب عملی ہوگا جب آپ قانون کی رٹ قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ قانون پر اگر آپ عمل کریں گے، آئین پر عمل کریں گے اور ہر ادارے کو اس کے مطابق چلنے دیں گے، اور جو ادارے قانون کی رٹ قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو اختیار دیں گے اور وہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے، تو تب جا کر آپ جو ریاستی ذمہ داری ہے وہ نبھا سکتے ہیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ خرم صاحب، آپ کیا کریں گے؟ 3 باتیں ہیں جی۔ پہلی تو بات ہے کہ اب یہ نہ بتائیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ناظرین کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کریں گے؟ جی پہلی تو میری گزارش ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن شریف اور سیرت نبوی ہے انہیں کچھ زیادہ گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ہمیں ابھی بھی ہم چاہتے ہیں تو 2 باتیں، ایک تو یہ ہے جو میں کرنا چاہوں گا اور کوشش تو میری ہے روزانہ اس کو کرنے کی، کہ حقوق العباد، کہ جو میرے ساتھی انسانوں کے، ہمسائیوں کے، میرے شہریوں کے ساتھیوں کے حقوق ہیں، ہم ان کا خیال رکھنا شروع کریں، اور یہ عین اسلام کی روح ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ایک رشین رائٹر ہے الیگزینڈر سولزنیٹسن، وہ خوبصورت جملہ کہہ گئے ہیں، وچ از ٹو لیو ان ٹروتھ، سچ میں زندہ رہیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ سچ بول سکیں لیکن خدا کے لیے جھوٹ کو جسٹیفائی نہ کریں، بالکل صحیح، اس کا دفاع نہ کریں، تو لیو ان ٹروتھ، تو انشاءاللہ اگلا رمضان اس رمضان سے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، محترمہ شیریں مزاری صاحبہ، سمیرہ القاضی صاحبہ۔ ہم نے آج جو گفتگو کی ہے کچھ اپنے روٹین کے موضوعات سے ہٹ کے کی ہے، کیونکہ میں بڑے دنوں سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی اس طرح کے موضوعات پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ بڑی ہم نے سیر حاصل اور بڑی فکر انگیز گفتگو کی، اور تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ امین شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں توبہ کرو، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولیں تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو یہ تمام جو ہم برائیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ سب بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔